الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ ومن والہ۔ کچھ دن پہلے چودھری شجاعت صاحب نے وزیر اعظم عمران خان کو ایک مشورہ دیا کہ آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا کے وہاں جا کے استغفار پڑھیں اور وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی امت کے لیے دعا کرنے کے لیے درخواست دائر کریں۔ انتہائی زبردست اور بہت خوبصورت بات کی تھی انہوں نے، اور بالکل نشانے پہ تیر جیسے لگتا ہے نا، ایسے انہوں نے بات کی ہے، کیونکہ ہمارا ملجا اور مأوا، ہم سب کا ٹھکانہ ہمارا کیا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری مومن تک کا وسیلہ اور ایک جو پناہ گاہ ہوتی ہے وہ بارگاہ رسالت ہے، اور دنیا میں ہی کیا بلکہ قیامت میں روز محشر بھی ہو، حساب و کتاب کے دوران ہو، حوض کوثر پہ ہو، صراط مستقیم پہ ہو، یا جنت کے دروازے پر ہو، ہم سب نے بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے حاضری دینی ہے، اور وہاں سے ہی ہمیں پناہ ملنی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اب خاص کر جب اللہ جل شانہ ہم سے ناراض ہے اور یہ وبا آئی ہوئی ہے کرونا کی، تو اس میں تو ہمیں سب کو مل کے درود پاک پڑھنا چاہیے، صلاۃ و سلام پڑھنے چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ تو ہمیں یہ جو ہے نا یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے گھر میں بھی جا کے بیٹھ کے۔ ایک تو ہمارے وہ ملجا ہے اور مأوا ہے، دوسرا گنبد خضرا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اس پوری کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس بات پہ پوری امت کا اجماع ہے۔ قاضی ایاز نے اور تمام ائمہ نے ذکر کیا ہے اس کو، امام سمہودی نے بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے افضل کوئی بھی جگہ نہیں ہے اس پوری کائنات میں، بلکہ عرش بھی نہیں، خانہ کعبہ بھی نہیں۔ یہ ہمارے اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ ایک تو یہ دوسری بات ہو گئی، اور تیسری بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری حیات یہ ظاہری جو ہے یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں تم مسائل پوچھتے ہو، ہم باتیں کرتے ہیں آپس میں، اور میری وفات یعنی میرے اس وصال کرنے کے بعد، یعنی اس جہاں کے بعد جو میری زندگی ہے، جو قبر کی زندگی ہے، وہ بھی بہترین زندگی ہے تمہارے لیے۔ فرشتے تمہارے اعمال یعنی میری امت کے تمام اعمال مجھ پہ پیش کرتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں اگر اس میں نیکی ہو، تم لوگ نیک عمل کرتے ہو، تو میں تمہارے اللہ کی بارگاہ میں الحمدللہ یعنی شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر دیکھوں کہ تم لوگ گناہوں میں پڑ گئے ہو تو میں تمہارے لیے استغفار پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے، یعنی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں تمہارے لیے۔ ذرا دیکھتے ہیں قرآن مجید میں بھی ایسے کچھ ہے کہ نہیں، اور کیا یہ زندگی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یا رسول اللہ کی جو حیات برزخی ہے وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ ذرا یہ دیکھیں کہ یہ واقعات دیکھیں، آیات دیکھیں، احادیث دیکھیں، اور پھر اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ کا تعلق اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ نساء کی 64 نمبر آیت میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِذْ ظَلَمُوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ تمہاری امت گناہ کرے، ظلم کر بیٹھے اپنے آپ پہ، تو اگر یہ تمہاری بارگاہ میں آ جائے اور وہاں آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کے استغفار کرے، توبہ کرے، اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرے، مغفرت کی دعا کرے، تو یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نہایت توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ میں نے ترجمہ صرف پیش کی آپ کے سامنے، 64 نمبر آیت کا سورہ نساء کا۔ اچھا، دوسری آیت میں دیکھیں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے میرے حبیب اپنے گناہ کے لیے بھی بخشش مانگا کریں، اور مومنین اور مومنات کی گناہوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کیا کریں۔ اب تمام ائمہ کرام نے جلال سیوطی سے لے تمام مفسرین نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، ان سے تو گناہ نہ صغیرہ ہوتا ہے نہ ہی کبیرہ ہوتا ہے ان سے۔ تو یہ کس گناہ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بتایا کہ میں نے 70 مرتبہ دن میں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں 100 مرتبہ دن میں استغفار پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ نہ گناہ ہے نہ کیا ہے، فرمایا کہ یہ لوگوں کو سکھانے کے لیے ہے
تمام ائمہ نے کہا ہے یہ امت کو سکھانے کے لیے ہے کہ وہ جو ہے استغفار پڑھا کرے، توبہ کیا کرے گناہوں پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کے جو معصوم ہے وہ استغفار کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ پڑھیں۔ ایک تو یہ بات تھی، تو یہ ان کی ڈیوٹی بھی تھی کہ وہ مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، زندگی ظاہری زندگی میں بھی اور بعد کی زندگی میں بھی، برزخی میں بھی اور قیامت میں بھی۔ اچھا دیکھیں یہ تو آیتیں ہیں، دیکھیں ذرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں کیا ہوا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت مشہور صحابی ہیں، ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ بنی قریظہ یہ جو ایک جنگ غزوہ تھا اس کے دوران جو ہے انہوں نے اشارہ دے دیا تھا دشمن کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور وہ حملہ کرنے لگے ہیں، ایسے کوئی غلطی ہو گئی ان سے چھوٹی سی، لیکن فوراً ان کو احساس ہوا کہ یہ تو میں نے خیانت کر دی ہے، شاید یہ میں نے گناہ کر دیا ہے، میں نے نافرمانی کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو فوراً توبہ کی اور کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے میری توبہ قبول نہیں کرتا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا نہیں دیتا تب تک میں جو ہے مسجد نبوی کے اندر اس ستون سے بندہ رہوں گا۔ خود کو باندھ دیا مسجد نبوی کے اندر۔ ان کی زوجہ محترمہ آتی اور 5 نمازوں کو لیے ان کو کھول دیتی اور پھر وہ نماز پڑھتے اور پھر ان کو باندھ دیتے۔ 6 راتیں وہاں رہے، 7ویں دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے توبہ قبول ہونے کی جو ہے وہ بشارت دی ان کو۔ اس سے پہلے جب ابو لبابہ نے خود کو باندھا تھا ستون کے ساتھ، اور وہ ستون آج بھی ہے مسجد نبوی میں، اس ستون سے باندھا تھا خود کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع پہنچی کہ ابو لبابہ نے تو یہ عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کاش وہ میرے پاس آتا تو میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا۔ دیکھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رحیم شفیق، یہ تو ظاہری حیات پاک ہے۔ اچھا ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک خطا ہو گئی، خطا کیا، ایک بھول ہو گئی، نہیں پتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ناراض ہو گئے۔ یہ پردہ لٹکانے اور اس پہ تصویریں تھیں، وہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے مشہور۔ سیدہ عائشہ نے پتہ کیا کہا، فرمایا یا رسول اللہ کاش مجھے پتہ ہوتا کہ آپ اس سے ناراض ہوتے تو میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتی میں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے توبہ کرنا یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے، اور بہت ساری احادیث ہیں، لیکن چونکہ اس میں تو کسی کا نہیں ہے، اس میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے نا کہ سارے مشرکین مسلمان تبھی ہوئے جب انہوں نے توبہ کی بارگاہ میں آ کے۔ انہوں نے کون سے اللہ کے پاس جانا تھا اور اللہ کے پاؤں پڑنا تھا اور اللہ کے سامنے زاری کرنی تھی، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور ہاتھ ملاتے، قدم کو بوسہ دیتے، ہاتھ کو بوسہ دیتے اور استغفار پڑھتے، توبہ کرتے اور کلمہ پڑھتے، اس میں تو کسی کا شک نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی صحابہ کرام کا یہ عمل رہا ہے یا نہیں؟ اب دیکھیں تفسیر قرطبی، مدارک دیکھ لیں آپ، ایک اعرابی یعنی گاؤں سے دیہاتی صحابی ایک آتا ہے اور تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اور قبر مبارک پہ آ کے دعائی دیتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے ہم نے اللہ کو پہچانا، اللہ کے احکامات کو مانا، ہمارا ایمان تو آپ پہ تھا، اب اللہ پاک نے فرما دیا قرآن مجید میں کہ اگر تم اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ اور وہاں پہ جا کے استغفار پڑھو اور یہ رسول بھی تمہارے لیے استغفار کرے تو میں تمہیں توبہ بھی بخش دوں گا اور تم پہ رحم بھی کروں گا۔ تو اس اعرابی نے کہا یا رسول اللہ اب میں حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں اور میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، گناہ کر بیٹھا ہوں، تو میرے لیے استغفار مغفرت کی دعا کیجئے۔ تو قبر مبارک سے آواز آئی، قبر مبارک سے، کہ تم پہ تمہاری توبہ قبول کر لی گئی ہے اور تم پہ رحم کر دیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ تیسرے دن کا واقعہ ہے۔ امام عتبی 1250 سال پہلے تقریباً گزرے ہیں، 1200 سال پہلے وہ پتہ کیا لکھتے ہیں؟ امام عتبی وہ امام ہے جو مالکی امام ہے اور اندلس کے رہنے والے ہیں اور امام شافعی کے اساتذہ میں سے آتے ہیں، بہت بڑے امام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں حاضر تھا، میں نے دیکھا کہ ایک اعرابی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے تو دعائی دینے لگی اور کہا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو رسول کی بارگاہ میں آؤ اور استغفار پڑھو یہاں پہ آ کے، اور رسول بھی تمہارے لیے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا اور تم پہ رحم کرے گا۔ میں آ گیا ہوں یا رسول اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے 200 سال کے بعد امام عتبی نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس اعرابی نے کچھ شعر پڑھے، بڑے پیارے شعر پڑھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، فطاب من طیبہن القاء والاکم، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ،
فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك فلا أنساهما أبدا من السلام عليكم ما جرى القلم. یعنی یہ وہ اشعار ہیں جو آج بھی جو روضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے جو سطور ہے وہاں پہ یہ شعر لکھے گئے ہیں باقاعدہ سے، ابھی بھی ہے یہ شعر. یعنی یہ شعر معتبر شعر ہے، اور یہ واقعہ جو ہے یہ بھی معتبر ہے. ابن کثیر نے، علامہ ابن کثیر نے اپنی کتابوں میں بھی نقل کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے. وہ عربی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ کتنی پیاری جگہ ہے، عرش اور تمام کائنات سے بہترین جگہ ہے جہاں پہ آپ کا جسم مبارک ہے وہ مس ہوا ہے یہاں پہ اس زمین کے ساتھ. اس کی خوشبو سے پورا ماحول معطر ہو گیا ہے، پورا ماحول. اور فرمایا کہ میری جان جو ہے وہ آپ پہ قربان ہو جائے، آپ کی اس قبر پہ قربان ہو جائے جہاں آپ کا مسکن ہے، اور جس میں عفت بھی ہے، جس میں جود بھی ہے اور کرم بھی ہے، سخاوت ہے جس میں. اور کہا کہ آپ ہی وہ ذات گرامی ہے جس سے شفاعت کی امید کی جاتی ہے، اور جب پل صراط پہ ہمارے قدم لرز اٹھیں گے تو تب بھی ہم آپ کی طرف ہی دیکھیں گے اور آپ کو ہی بلائیں گے. اور کہا کہ میں آپ کے جو دو دوست ہیں صاحب عمر فاروق سیدنا ابو بکر صدیق، ان دونوں پہ بھی سلام ہو، اور میں ان کو کبھی نہیں بھولتا. پیارے پیارے اشعار انہوں نے کلمات پڑھے. امام قرطبی کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ عربی چلا گیا وہاں سے، لیکن میں وہاں سو گیا. میں دیکھا خواب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہ عتبی اس عربی کو پکڑ لے جا کے اور اسے کہہ دو کہ تمہاری توبہ قبول کر لی گئی ہے اور تم پہ رحم کر دیا گیا ہے. اچھا یہ واقعہ ہو گیا. اب ذرا صحابہ کرام کے دور کے بعد دوبارہ جاتے ہیں. ذرا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قحط آیا، بہت زیادہ بارش نہیں ہو رہی تھی. تو ایک صحابی ہے بلال بن حارث المزنی، وہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، قبر مبارک پہ آئے اور التجا کی، دعائی دی کہ آپ کی امت پہ سخت وقت آ چکا ہے اور پوری امت جو ہے مرنے لگی ہے، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم پہ بارش برسا دے. اچھا وہ کہتے ہیں میں گھر آ گیا، وہ صحابی جو تھے وہ گھر آ گئے تو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جاؤ عمر کے پاس اور عمر سے کہو کہ انشاءاللہ بہت جلد بارش ہو جائے گی، پریشان نہیں ہونا، اور اپنے رویے میں نرمی لے کے آ جائیں. تو وہ صحابی جو تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، تو حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں تشریف لائے تو آپ رونے لگ گئے، اور آپ نے کہا کہ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ نرمی سے بات کروں، نرمی سے معاملے کو ڈیل کروں، لیکن میں عاجز ہوں، کبھی کبھی غصہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی طبیعت جو ہے وہ اس میں غصہ اور سختی آ جاتی ہے. یہ ایک واقعہ ہو گیا. دوسری دفعہ جب قحط آیا تو لوگ صحابہ کرام سیدہ عائشہ کے پاس آئے اور ان سے دعا کے لیے درخواست کی. تو انہوں نے فرمایا کہ جا کے گنبد خضراء، اس وقت گنبد تو نہیں تھا، یہ گھر تھا، کمرہ تھا رسول اللہ علیہ وسلم کا اور گھر مبارک تھا. تو فرمایا کہ جاؤ اور وہاں سے کھڑکی جو ہے آسمان کی طرف کھول دو کہ قبر مبارک سیدھی جو ہے آسمان سے درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو، قبر بالکل جو ہے آسمان کے نیچے ہو جائے، روشندان کھول لو تو بارش آئے گی. اور صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ اتنی بارش ہوئی کہ سارے جانور جو تھے وہ سارے جانور سیراب ہو گئے اور موٹے ہو گئے سارے کے سارے. تو یہ واقعہ بھی صحابہ کرام کی زمانے کا ہے. اچھا اس کے علاوہ بہت سارے احادیث ہیں، بہت سارے واقعات ہیں. میں صرف یہ واقعہ، یہ بڑی پیاری بات تھی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے. جس کی بھی وہ جو ہے جس کی بھی استطاعت ہے، بادشاہ ہے عمران خان، تو وہ جا سکتے ہیں، اور ہم گھر میں بیٹھ کے بھی درود شریف پڑھیں گے اور یہی واسطہ پیش کریں گے. چونکہ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک حاضر ہوتی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، ہم سب کی سنتے ہیں، آپ چاہے کہیں بھی ہو وہ سنتے ہیں. فرشتے بھی ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں پوری زمین پہ، وہ درود شریف کو بھی جمع کرتے رہتے ہیں والدین کے نام کے ساتھ. آپ جتنی بھی درود شریف کی حدیثیں پڑھیں گے، بخاری شریف ہو، مسلم ہو، چاہے ستہ ہو، کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں تو سارے کے سب میں لکھا ہوا ہے کہ درود شریف جو بھی پڑھے گا، جہاں پڑھے گا، جس گاؤں میں پڑھے گا، جس ملک میں پڑھے گا، وہاں سے فرشتے اس کے نام، اس کے قبیلے کے نام اور اس کی حیت کے ساتھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر کرتے ہیں، خدمت ہے، ان کی نوکری لگی ہوئی ہے ان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سنتے ہیں، فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام. یہ مشہور حدیث پاک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا کوئی بھی امتی جب مجھ پہ سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری روح واپس کر دی ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. میں تو فرمایا جو میرے روزوں پہ کھڑا ہو میں اس کی خود سنتا ہوں درود پاک، عاشقوں کو تو میں کہیں سے بھی سن لیتا ہوں. یہ حدیث ساری مشہور حدیث ہے، متفق علیہ حدیث پاک ہے، ساری مشہور حدیث ہے، سینکڑوں حدیث ہے، اس پہ تو کسی کا نہیں ہے، شک نہیں ہے. تو وہ ہمارے احوال سے بھی باخبر ہیں، ان کو پتہ ہے. ہمیں صرف التجا کرنی ہے بس کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کرے، اس امت کے لیے دعا کرے، جیسے قیامت میں کریں گے، جیسے صحابہ کرام کی زندگی میں کیا، جیسے بعد از وصال انہوں نے امت کی خیر خبری کی ہے. تو ہماری بھی 1400 صدیاں کے بعد بھی آج بھی جو ہے ہماری وہ دعائی سنیں گے اور ہماری جو ہے وہ ہمارے لیے ہماری لاج رکھیں گے. تابعین کے دور میں کیا ہوا؟ ابو منصور عباسی خلیفہ ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے اور وہ اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے. تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، درس دے رہے تھے مسجد نبوی میں. تو آپ نے غصے سے فرمایا ابو منصور اپنی آواز کو پست کر دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں. ایک یہ آیت ہے، اور دوسری ایک قوم ہے جس کی اللہ نے مذمت کی ہے کہ اپنی آوازوں کو اونچا نہ کر دینا رسول اللہ کی بارگاہ میں. ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال صالحہ وہ سارے کے سارے غارت ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ لگے. ابو منصور چپ کر گیا، خاموش کر گیا اور قریب آیا اور کہا اے امام میں دعا کرنے آیا ہوں، بتائیں دعا روض رسول کو منہ کر کے اس طرف متوجہ کر کے دعا کروں یا خانہ کعبہ کی طرف دعا کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ کر کے دعا کروں؟ آپ نے فرمایا، امام مالک کا قول ہے، انہوں نے فرمایا اے ابو منصور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے منہ موڑ سکتے ہو جبکہ یہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا حضرت آدم کا بھی یہ وسیلہ ہے. تو اپنا منہ بالکل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہر کے سامنے کرو اور یہاں بیٹھ کے دعا کرو، اس طرف منہ کر کے دعا کرو اور شفاعت بھی مانگو چونکہ یہ تمہاری بھی شفاعت کرے گا اور تمہارے آباء و اجداد کی بھی شفاعت کرنے والے ہیں. امام مالک کا قول تھا. اچھا اس کے بعد دیکھیں مروان، یہ اموی دور کا گزرا ہے. مروان ایک دفعہ جو ہے روضہ رسول پہ حاضر ہوا، دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اپنا منہ جو ہے قبر مبارک کے اوپر ایسے لگایا ہوا ہے اور اپنی مٹی اٹھا کے اپنے منہ پہ لگا رہا ہے. منہ نظر نہیں آیا اس کو. مروان نے کہا کون ہو تم، کیا کرنے لگے ہو، کیا کر رہے ہو تم؟ تو اس شخص نے جب منہ ایسے کیا اس کی مروان کی طرف تو دیکھا کہ وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے جلیل قدر صحابی تھے. تو مروان کو کہا مروان تم کیا سمجھتے ہو میں قبر اور یہ جو اینٹ ہے کیا یہ میں اینٹوں کی طرف آیا ہوں، پتھروں کی طرف آیا ہوں؟ نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے. امام مالک نے بھی یہ فرمایا تھا، میں بھول گیا، امام مالک نے کہا تھا اس ابو منصور کو، خلیفہ کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، ادب اور احترام ہم پہ بعد از وصال بھی اسی طرح واجب ہے جیسے کہ ان کی حیات ظاہری میں تھی، چونکہ انبیاء کرام تو مرتے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرو، میں تمہارے درود کا سلام جواب دیتا ہوں تمہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جب وفات پا جائیں گے اس کے بعد بھی کیا ہمارا درود سنیں گے، جواب دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، قبروں پر یعنی مٹی پہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسم کو کھانا حرام کیا ہوا ہے، اور جو انبیاء کرام ہوتے ہیں احیاء فی القبور، وہ تو زندہ ہوتے ہیں، قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. کیسے زندہ رہو؟ ایک شہید کے بارے میں دوسرے پارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ شہید کے بارے میں کہنا بھی نہیں کہ وہ مر گیا ہے، وہ زندہ ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے، تمہیں شعور ہی نہیں ہے. یہ دوسرے پارے کی بات تھی. اور چوتھے پارے میں کیا فرمایا؟ چوتھے پارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، گمان بھی نہ کرنا، سورہ ال عمران، گمان بھی نہ کرنا کہ شہید جو ہے وہ مر گیا ہے، بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے اللہ کے پاس، اللہ پاک ان کو رزق دیتا ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. اب دیکھیں ایک عام شہید کی 45 قسمیں ہیں، 45 قسمیں.
یعنی جو آگ میں مر گیا، جو پانی میں ڈوب گیا، جس پہ دیوار گر گئی، جو پیٹ کے مرض سے، جو وبا کے مرض سے، وہ سارے کے سارے شہید ہیں۔ بتاؤ، ایک امتی کا یہ حال ہے، ایک عام سا امتی، اس کا یہ حال ہے کہ وہ زندہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو کیا وہ پیغمبر جس نے ایمان دیا ہے وہ زندہ نہیں ہے کیا؟ وہ زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے زندہ ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ جو آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے، سورہ نساء کی جو آیت ہے کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آؤ، اور یہ رسول بھی تمہارے لیے دعا کریں گے، اور تم بھی توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا اور تم پہ رحم کرے گا۔ ہمارے چاروں مذاہب نے، چار اہل سنت جماعت کے 4 مذاہب ہیں، چاروں نے کہا ہے کہ مستحب ہے یہ ہر حاجی کے لیے کہ وہ جب روزہ رسول پہ حاضری دے تو وہاں پہ یہ آیت پڑھے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننے والے ہیں، حیات ہیں، اور وہ شفاعت کرنے والے ہیں، دنیا میں، اس دنیا میں بھی شفاعت کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کا جو عقیدہ ہے، جو اپنے رسول سے جو توقعات ہیں، وہ ان کو مبارک ہو۔ ہمارے رسول تو زندہ ہیں، اور وہ ہماری شفاعت بھی کرتے ہیں، ہمارا وسیلہ بھی ہے، دنیا میں بھی ہے، پہلے بھی تھے، اب بھی ہے، اور بعد میں بھی رہیں گے۔ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑنا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑنا، یہی ہمارے وسیلہ ہیں۔ ہمیں ایمان، ہمیں اللہ کی معرفت، ہمیں جنت دوزخ، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو لفظ ادا ہوئے ہیں وہی ہمارا ایمان ہے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑنے والے، وہ ہمارے پیغمبر ہیں، وہی ہمارے ملجا ہیں، وہی ہمارے مأوا ہیں۔ اچھا، اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، میں کیا آپ کو گنواؤں، شروع کر دیں گے تو بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑی بڑی، میں نے چند کتابوں کے نام بھی یہاں لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ آسانی ہو پڑھنے میں، اور اندازہ ہو آپ کو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی عزت والے ہیں، کہ مقام محمود عطا کریں گے، مقام محمود ان کو۔ وہ قیامت کا ذکر ہے نا، تو دنیا میں کچھ بھی عطا نہیں کیا کیا؟ یہ ہو سکتا ہے ایسا؟ وہ پیغمبروں کے امام ہے، وہ سید الانبیاء ہے، وہ امام الانبیاء ہیں، تو اللہ پاک نے بہت دیا ہے، فضل عظیم کیا ہوا ہے ہمارے پیغمبر پہ۔ اللہ تعالی ہمیں یہ جو بارگاہ ہے اس تک جو ہے رسائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درود پاک سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو وبا آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے، ان کے توسط سے، ان کے توسل سے، ان کی شفاعت، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے معاف فرمائے ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو، اور ہمیں اس عذاب سے نجات دلائے۔